السلام علیکم بچوں، آج ہم جماعت پنجم کی اسلامیات کا باب چہارم سبق نمبر 1 کی پڑھائی اور مشق کریں گے۔ سبق کا عنوان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان پاکیزہ لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے آغاز اسلام ہی میں حق کی آواز پر لبیک کہا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ آپ کا نام عثمان ہے، ذو النورین، جامع القرآن اور غنی آپ کے القاب ہیں۔ آپ کے والد کا نام عفان اور والدہ کا نام عروہ تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی پھوپھی تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق قریش کے مشہور خاندان بنو امیہ سے تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 6 سال چھوٹے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن ہی میں اپنے والد کے ساتھ مل کر تجارت شروع کر دی۔ ایک تجارتی سفر کے دوران آپ کے والد ملک شام جاتے ہوئے راستے میں فوت ہو گئے۔ والد کی وفات کے بعد آپ اپنے والد کی بہت سی دولت اور کاروبار کے اکیلے وارث تھے۔ آپ نے اپنی تجارت کو خوب وسعت دی۔ جلد ہی آپ کا شمار مکہ مکرمہ کے امیر ترین لوگوں میں ہونے لگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع ہی سے پاکیزہ فطرت کے مالک تھے۔ جو ہی مکہ مکرمہ میں اسلام کی دعوت کا چرچا ہوا، آپ نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ جب آپ کے خاندان کو آپ کے مسلمان ہونے کی اطلاع ملی تو انہوں نے سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ خاص طور پہ آپ کا چچا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سختی کرتا، آپ کو رسیوں سے باندھ دیتا اور کہتا کہ جب تک تم اسلام نہیں چھوڑو گے میں تمہیں رسیوں سے آزاد نہیں کروں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر اور حوصلے کے ساتھ ان تکالیف کا برداشت کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا۔ کچھ عرصہ بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا۔ اسی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین یعنی 2 نوروں والے کہا جاتا ہے۔ جب کفار نے مسلمانوں کے لیے مکہ مکرمہ کی سرزمین تنگ کر دی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ چلے جانے کا مشورہ دیا۔ چنانچہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلی گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مہاجرین کے اس قافلے میں شامل تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ یوں آپ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دوہری ہجرت کا اعزاز حاصل ہوا۔ حضرت عثمان بے حد سخی اور فیاض تھے، اسی لیے آپ کا ایک لقب غنی بھی تھا۔ آپ بیواؤں، یتیموں اور غریبوں کی دل کھول کر مدد کرتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی خاص خوبی حیا تھی۔ آپ کی شرم و حیا کا درجہ ایسا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حلیم الطبع تھے۔ آپ نے مخالفین کی الزام تراشیوں کو نہایت صبر و تحمل سے برداشت کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی مالدار بھی تھے۔ اس کے باوجود آپ نے کبھی غرور و تکبر کا اظہار نہیں کیا، ہمیشہ تقویٰ اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کی۔ آپ نے بچپن ہی میں پڑھنا لکھنا سیکھ لیا تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کے علم و فضل میں مزید اضافہ ہو گیا۔ آپ وحی کی کتابت بھی کرتے تھے، قرآن کے حافظ اور اسلامی علوم کے ماہر تھے۔ رشتہ داروں کے ساتھ خاص طور پر حسن سلوک کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد نرم دل اور شفیق تھے۔ آپ اس بات کا پورا خیال رکھتے کہ آپ کی طرف سے کسی کو معمولی سا بھی دکھ نہ پہنچے۔ آپ نے 12 سال تک خلافت کی ذمہ داریاں ادا کیں۔ بعد میں کچھ لوگوں نے آپ کے خلاف بغاوت کر دی اور بالآخر انہوں نے آپ کو شہید کر دیا۔ اس وقت آپ کی عمر 82 سال تھی۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تاریخ اسلام میں ایک عظیم سانحے کی حیثیت رکھتی ہے۔ آئیں بچوں اس کی مشق کرتے ہیں۔ مشق کا پہلا سوال ہے، درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق تھا بنو امیہ سے۔ ذو النورین کے معنی ہیں دو نوروں والے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام تھا عروہ۔ حضرت عثمان کے والد کا نام تھا عفان۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت ہے 12 سال۔ سوال نمبر 2، خالی جگہ پر کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں مسجد نبوی کی توسیع کی۔ حضرت عثمان کی سیرت کی خاص خوبی حیا ہے۔ حضرت عثمان نے مخالفین کی الزام تراشیوں کو نہایت صبر و تحمل سے برداشت کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتہ داروں سے بہت اچھا سلوک کرتے تھے۔ پیج نمبر 77 پہ مختصر جواب دیں۔ پہلا سوال ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القاب تحریر کریں۔ اس کا جواب سبق میں ہے۔ پیج نمبر 71 میں یہاں سے شروع ہوگا، ذو النورین القاب ہیں۔ سوال نمبر 2، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے چھوٹے تھے؟ اس کا جواب یہاں سے شروع ہوگا، پیج نمبر 71 پہ۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 6 سال چھوٹے تھے۔ سوال نمبر 3، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرم و حیا کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس کا جواب پیج نمبر 74۔ آپ کی شرم و حیا کا درجہ یہاں سے شروع کر کے حیا کرتے ہیں۔ سوال نمبر 4، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب پیج نمبر 73 پہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید یہاں سے شروع کر کے کہا جاتا ہے۔ جائزے کا پہلا سوال ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف اور حالات زندگی بیان کریں۔ اس کا جواب یہ تفصیلی جواب ہے، پیج نمبر 71 پہ۔ تعارف یہ پورا آ جائے گا، پورا پیراگراف یہاں سے شروع ہو کے یہاں پہ ختم ہوگا۔ اس کے بعد حالات زندگی یہاں سے شروع ہو کے لوگوں میں ہونے لگا یہاں پہ ختم ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق و کردار تفصیل سے بیان کریں۔ سوال نمبر 3 ہے، سوال نمبر 2 نہیں کرنا آپ نے۔ اس کا جواب پیج نمبر 74 پہ یہاں سے شروع ہوگا، اس کو ایک پیراگراف میں لکھنا ہے پورے کو، اس میں ہیڈنگ نہیں دینی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد سخی اور فیاض تھے، یہاں سے شروع کے مدد کرتے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی خاص خوبی حیا تھی، یہاں پہ ختم ہوگا۔ پھر یہاں سے شروع ہو کے حضرت عثمان بہت حلیم متبع تھے، یہاں سے برداشت کیا۔ پھر یہاں سے شروع کر کے حضرت عثمان انتہائی مالدار تھے، زندگی بسر کی۔ آپ نے بچپن ہی میں پڑھنا لکھنا سیکھ لیا، سے شروع کر کے ماہر تھے۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے۔ حضرت عثمان بے حد نرم اور شفیق تھے، یہاں سے شروع کر کے شریک رہتے تھے۔ یہ پورا ایک پیراگراف میں لکھنا ہے، اس میں کوئی ہیڈنگ وغیرہ نہیں دینی، کاپی پہ کرنا ہے۔ اس سبق کو اچھی طرح پڑھیں اور اس کی مشق کو کتاب پر اور مختصر جواب اور تفصیلی جواب کاپی پر کریں۔ اللہ حافظ۔